السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موسم گرما کا سورج آگ برساتا ہوا مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھنے کے قریب تھا، جس کی وجہ سے مشرقی افق پر سیاہی نمودار ہو رہی تھی۔ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے صحرا کی ہریالی سے اپنا پیٹ بھر کر واپس لوٹ رہے تھے۔ دن بھر کی تھکی ماندی مخلوق رات کی پرسکون آغوش میں پناہ لینے کے قریب تھی۔ اچانک مکہ کی گلی کوچوں میں ایک آواز سنائی دی اور ایک بلند آواز میں منادی یہ صدا لگا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، کل صبح تنعیم کے وسیع اور عریض میدان میں خبیب کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ منادی کے اعلان کو سن کر مکہ کے ہر گھر میں خبیب کا تذکرہ ہونے لگا۔ خبیب عدی کے بیٹے، مدینہ کے قبیلہ اوس کے چشم و چراغ، ایمان و خلوص، صبر و عزیمت کے پیکر، بلکہ کوہ گراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش صحابی بنو تیان کی درخواست پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دینے کے لیے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا، لیکن راستے میں ایک سازش کے تحت مقام رجی پر انہیں دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ میں حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حارث بدر کی جنگ میں خبیب کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اب اس کے بیٹے انہیں خرید کر سولی دے کر اپنے باپ کے انتقام کو بجھانا چاہتے تھے۔ بدر کی جنگ کا نقصان مکہ والوں کے لیے ناقابل تلافی تھا۔ ان کے بڑے بڑے جرنیل اور اساطین ابو جہل، عتبہ، ولید، بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اس نقصان کی یاد انہیں ہر وقت بے چین کیے رکھتی تھی، ہر آنکھ اشکبار رہتی اور وہ ہر وقت پریشان رہتے۔ لہذا منادی کی یہ آواز سن کر ہر شخص خبیب کی سولی پر تڑپتا دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ کل صبح وہ اس منظر کو ضرور دیکھے گا۔ صبح سورج نے افق مشرق سے ابھی سر نکالا ہی تھا کہ مکہ کے لوگ تنعیم کے میدان میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کوئی بھی پیچھے نہ رہنا چاہتا تھا۔ میدان میں نوجوانوں کی ٹولیاں رقص اور مسرت کرتی پھر رہی تھیں۔ عورتیں خوشی کے گیت گا رہی تھیں کہ آج ہم ایک صحابی کو سولی پر لٹکائیں گے۔ عین اس وقت خبیب کو مقتل میں لایا گیا تو مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ خبیب کی شان اس وقت قابل دید تھی۔ پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، چہرے پر بجائے پریشانی کے ایک قسم کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب دل میں کھپ جانے والی نورانی اور ایمانی چمک۔ دوسرا، وہ سر اٹھائے بڑی شان اور بڑے وقار کے ساتھ چل کر مقتل میں تشریف لائے۔ سولی کا پھندا ایک درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ خبیب کی نورانی آنکھوں نے پہلے تو اس پھندے کو چوما اور پھر وہ ہجوم پر مرکوز ہو گئیں۔ سولی دینے والے سولی دینے کے لیے آگے بڑھے تو ان کا چہرہ اور چمک اٹھا اور پھر فرمایا، ذرا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے سے پہلے اس کے حضور ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دی گئی، ہاتھ کھول دیے گئے۔ خبیب نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھی اور پھر کھڑے ہوئے اور سولی دینے کے لیے ان کی مشقیں پھر کس دی گئیں۔ یہ مردانہ وار سولی کی طرف بڑھے اور ان سے کہنے لگے، جی تو چاہتا تھا کہ ان رکعتوں کو لمبا کر دوں، پھر خیال آیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عربی میں چند اشعار پڑھے اور سولی کا پھندا جب خبیب کی گردن میں ڈالا گیا اور تختہ دار پر جھولنے لگے تو دشمنوں کی آتش انتقام اس سے بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ انہوں نے نیزے مار مار کر ان کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ مقتل میں ایک سناٹا اور کوہرام سا ہو گیا۔ خبیب کسی گھبراہٹ اور اضطراب کے بغیر
اپنے رب کریم رؤوف الرحیم سے جا ملے۔ ان کا چہرہ قبلے کی طرف مڑ گیا، ان کے چہرے کو قبلے سے پھیرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن جب بھی پھیرتے وہ پھر قبلۃ اللہ کی طرف مڑ جاتا۔ خبیب پہلے شہید ہیں اسلام کے، جس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ ان کی موت ایک باوقار موت تھی، شہید کی موت تھی، جو مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کی وجہ سے سولی پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی سنت زندہ جاوید ہو گئی۔ اللہ کریم ان کو جنتوں میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے، ایسے بہترین اور عظمت رفتہ کے خوبصورت ترین قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔